قیامت کی نشانیاں، مشرق وسطیٰ کی موجودہ جنگ کیا اس دن کے قریب ہونے کا اشارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ فرات نہر سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا تو لوگ اس پر جان دینے کی حد تک لڑیں گے، تو اس زمانے کے عرب کے لیے یہ ایک ناقابل فہم اور عجیب و غریب پیش گوئی تھی، کیونکہ اس دور میں نہ کوئی صنعتی معیشت تھی، نہ عالمی تجارتی راستے، اور نہ ہی وہ جغرافیائی و اقتصادی نظام جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ آج جب ہم خلیج فارس، آبنائے ہرمز، باب المندب اور یمن کی سرزمین پر تیل، ٹیکس، بحری راستوں اور عسکری اڈوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں، جب ایک کے بعد ایک ملک اس تنازع میں کھنچتا چلا جا رہا ہے، اور جب جنگ بندیوں کے چند دن بعد ہی دوبارہ میزائل داغے جا رہے ہیں، تو ایک فطری سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ہم واقعی اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا۔ یہ سوال محض ایک جذباتی نعرہ نہیں بلکہ ایک سنجیدہ علمی اور تحقیقی جستجو کا نقطۂ آغاز ہے، اور اسی جستجو کو ہم اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت احتیاط اور تحقیق کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، تاکہ ہم نہ تو سنسنی خیزی کا شکار ہوں اور نہ ہی ان حقیقی نشانیوں سے غافل رہیں جن کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسلامی عقیدے میں قیامت کی نشانیوں کو علماء امت نے دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے: علامت صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں، اور علامت کبریٰ یعنی بڑی اور غیر معمولی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو تدریجاً صدیوں کے دوران ایک کے بعد ایک ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور ان میں سے بہت سی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور یا اس کے قریب زمانے ہی میں ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کی فتح اور فارس و روم کی سلطنتوں کا زوال۔ کچھ چھوٹی نشانیاں ابھی تک جاری و ساری ہیں اور ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں دہرائی جاتی رہتی ہیں، جیسے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا، زنا اور شراب کا عام ہو جانا، وقت کا تیزی سے گزرنا، امانت میں خیانت کا بڑھ جانا، اور دولت کی بہتات کے باوجود دلوں کی تنگی۔ بڑی نشانیاں وہ غیر معمولی اور کائناتی نوعیت کے واقعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب لگاتار ترتیب سے ظاہر ہوں گی اور قیامت کے قائم ہونے سے عین پہلے رونما ہوں گی، جیسے دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یاجوج ماجوج کا ظہور، مشرق و مغرب اور جزیرۃ العرب میں زمین کا دھسنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور دخان یعنی ایک عالمگیر دھند کا پھیل جانا۔ اہم بات یہ ہے کہ علماء اسلام نے ہمیشہ اس پر زور دیا کہ نشانیوں کو موجودہ واقعات پر جبراً اور یقین کے ساتھ منطبق کرنا انتہائی احتیاط طلب کام ہے، کیونکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور کسی نبی نے بھی کبھی اس کا صحیح وقت نہیں بتایا۔ لہٰذا ہمارا مقصد کسی مخصوص تاریخ کا تعین کرنا ہرگز نہیں، بلکہ ان علامات کو سمجھنا ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ جیسی معتبر کتابوں میں محفوظ ہیں، اور ان کا موجودہ عالمی حالات کے ساتھ ایک متوازن اور محتاط تقابل کرنا ہے، تاکہ ہم عبرت بھی حاصل کریں اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فتنوں اور خون ریزی میں اضافے کی، جسے علماء نے پہلی اور سب سے واضح نشانی کے طور پر بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی معروف روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حرج یعنی قتل و غارت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور جب صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ حرج سے کیا مراد ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد قتل ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب قاتل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ یعنی قتل و خون ریزی اتنی عام اور بے مقصد ہو جائے گی کہ اس کے پیچھے کوئی واضح منطق یا وجہ باقی نہیں رہے گی۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں ایران، اسرائیل، امریکہ، یمن اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ایک ساتھ کئی محاذ کھل چکے ہیں، کہ فوجی اڈوں پر میزائل داغے جا رہے ہیں، کہ سویلین آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جنگ بندیوں کے اعلانات کے باوجود چند ہی دن بعد دوبارہ تصادم شروع ہو جاتا ہے، تو یہ منظر اس کثرت حرج کی یاد دلاتا ہے جس کا ذکر احادیث میں بار بار ملتا ہے۔ تاہم علمی دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں جنگیں، تصادم اور خون ریزی ہوتی رہی ہے، خواہ وہ صلیبی جنگیں ہوں، تاتاری حملے ہوں، یا 20ویں صدی کی دو عالمی جنگیں، اور محض جنگ کا وقوع پذیر ہونا کسی خاص نشانی کے مکمل ہونے کی حتمی دلیل نہیں بن سکتا۔ نشانی کی پہچان تب زیادہ واضح اور قابل اعتماد ہوتی ہے جب متعدد علامات ایک ساتھ ایک ہی خطے میں ایک ہی وقت کے دوران آپس میں مجتمع ہو جائیں، اور یہی وہ زاویہ ہے جس سے ہمیں مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کو دیکھنا چاہیے، یعنی محض ایک واقعے کو تنہا دیکھنے کے بجائے پورے منظر نامے کو ایک وسیع تناظر میں پرکھنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں یمن کی سرزمین کا ذکر بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ احادیث نبوی میں یمن کو ایک خاص اور نمایاں حیثیت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی سمت اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان یمن کی طرف سے ہے، اور حکمت بھی یمانی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یمن کی سرزمین کو ابتدا ہی سے ایک روحانی اور علمی اہمیت حاصل رہی ہے۔
ایک اور مشہور اور اہم روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں یمن کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو حشر یعنی جمع ہونے کی جگہ کی طرف ہانکے گی، یعنی وہ لوگوں کو مجبور کر دے گی کہ وہ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر نقل مکانی کریں۔ اس روایت کی تعبیر میں علماء کے مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ کچھ اہل علم اسے حرفی اور لغوی معنوں میں لیتے ہیں، یعنی کہ حقیقی آتش فشانی یا زمینی آگ، جبکہ کچھ دیگر علماء اسے علامتی طور پر بڑے پیمانے کی بے گھری، جنگ اور معاشی و سیاسی بحران سے تعبیر کرتے ہیں جو یمن کی سرزمین سے شروع ہو کر پھیلے۔ جب ہم موجودہ حالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو یمن ایک ایسا ملک نظر آتا ہے جو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے مسلسل خانہ جنگی، محاصرے، قحط اور بیرونی مداخلت کا شکار ہے، جہاں ایک ہی وقت میں دو متوازی حکومتیں ہیں اور جہاں سعودی عرب کی حمایت یافتہ افواج اور مقامی باغی گروہوں کے درمیان برسوں سے تصادم جاری رہا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان برسوں پرانا نازک امن معاہدہ بھی متزلزل ہوتا دکھائی دیا ہے۔ فضائی حدود اور ہوائی اڈوں پر تنازعات نے دوبارہ سر اٹھایا ہے اور یمن اپنے آپ کو ایران اور خلیجی و مغربی اتحاد کے مابین ایک بالواسطہ مگر اہم فریق کے طور پر پاتا ہے۔ یہ مسلسل بے چینی، یہ بار بار کا محاصرہ اور یہ اندرونی و بیرونی تصادم اس عمومی منظر نامے سے واضح مطابقت رکھتا ہے جس کا تذکرہ روایات میں یمن کے حوالے سے کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی سرزمین جو انتشار، تحریک خلق اور بڑے پیمانے کی بے چینی کا مرکز بنے۔ بہرحال یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس تبتیق کو حتمی اور قطعی دعوے کے طور پر پیش نہ کریں، بلکہ قابل غور اور فکر انگیز مشابہت کے طور پر پیش کریں جو ہمیں چوکنا رہنے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اسی تناظر میں فرات کے سونے کی حدیث بھی خاص توجہ کی مستحق ہے۔ صحیح مسلم کی ایک نہایت اہم اور معروف روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات نہر ایک سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے اور جو شخص اس وقت وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس معنی کی ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اس سونے پر اس طرح لڑیں گے کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور ہر ایک یہی سمجھے گا کہ شاید وہی بچ جائے گا۔ اس حدیث کی مختلف تعبیرات موجود ہیں۔ روایتی اور لغوی تعبیر یہ ہے کہ لفظی طور پر دریائے فرات کے پانی کی سطح میں کمی آئے گی اور اس کے نیچے سونے کے حقیقی ذخائر ظاہر ہوں گے جن پر انسان آپس میں جان لیوا لڑائی کریں گے۔ دوسرے معاصر اور علامتی تعبیر یہ ہے کہ یہاں سونا علامتی طور پر اس زیر زمین دولت یعنی تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو آج پورے خطے کی معیشت اور عالمی طاقتوں کی دلچسپی کا محور بنے ہوئے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز، باب المندب اور خلیج فارس کے بحری راستے عالمی توانائی کی سپلائی کی شہرک کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان راستوں پر کنٹرول، ٹول ٹیکس اور مکمل یا جزوی ناکہ بندی کی خبریں اب معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔ ٹول ٹیکس کی بھاری شرحیں، تجارتی راستوں کی جزوی بندش اور تیل کی عالمی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ کی خبریں دراصل اسی دولت پر لڑائی کی ایک جدید اور معاشی شکل معلوم ہوتی ہے، جہاں طاقتور ریاستیں اور اتحاد ان راستوں پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ یہاں بھی علمی احتیاط از حد ضروری ہے۔ حدیث فرات کی اصل اور مکمل تعبیر اہل علم کے نزدیک ابھی بھی زیر بحث ہے اور اسے حتمی طور پر ہر موجودہ عالمی تیل کی معیشت پر چسپاں کر دینا ایک قیاس آرائی ہے، حتمی حقیقت نہیں۔ تاہم بطور ایک فکری اور تدبراتی زاویے سے اسے سمجھنا اور اس پر غور کرنا یقیناً مفید اور روح افزا ہے۔ اسی موضوع سے جڑا ہوا ایک نہایت اہم قرآنی زاویہ بھی ہے اور وہ ہے غیر مسلم طاقتوں سے دوستی اور سیاسی وابستگی کا مسئلہ۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بنائے اور یہ بھی واضح فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ در حقیقت انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں معتبر مفسرین نے واضح کیا ہے کہ اس کا تعلق اس دور کے مخصوص سیاسی اور عسکری تناظر سے ہے جہاں کچھ گروہ مسلمانوں کے خلاف کھلی سازش اور دشمنی میں شریک تھے، اور یہ آیت عمومی سماجی یا انسانی تعلقات کی مطلق ممانعت نہیں بلکہ ایسی سیاسی وابستگی کی ممانعت ہے جو امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات کے خلاف جائے۔ یہ موضوع آج کی مسلم دنیا کی سیاست میں بھی ایک زیر بحث اور حساس مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کچھ تجزیہ کار اور مبصرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ بعض مسلم ممالک کی مغربی طاقتوں کے ساتھ گہری عسکری، اقتصادی اور سفارتی وابستگی امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد اور یکجہتی سے متصادم ہے، اور یہ کہ اس وابستگی کی وجہ سے خطے کے وسائل اور فیصلہ سازی بیرونی طاقتوں کے زیر اثر آ چکی ہے۔ دوسری طرف کچھ دیگر ماہرین اور علماء یہ موقف رکھتے ہیں کہ موجودہ پیچیدہ عالمی نظام میں سفارتی اور تجارتی تعلقات ریاستوں کی سلامتی اور معاشی بقا کے لیے تقریباً ناگزیر ہو چکے ہیں، اور یہ محض عملی سفارتکاری ہے، نہ کہ کسی مذہبی وفاداری یا عقیدے کا مسئلہ۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جس پر علماء، دانشوروں اور تجزیہ کاروں میں گہرا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دونوں زاویوں کو تسلیم کریں اور سامعین کو خود سوچنے کی دعوت دیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک طرف کا حتمی فیصلہ ان پر مسلط کریں۔ اسی سلسلے میں شام یعنی بلاد شام کی خصوصی اہمیت کا بھی ذکر ضروری ہے، جو موجودہ شام، اردن، فلسطین اور لبنان پر مشتمل وسیع خطے پر محیط ہے۔ احادیث میں اس خطے کو ایک نہایت خاص اور نمایاں اہمیت دی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے
کہ آخری زمانے میں مومنین کی ایک بڑی جماعت شام کی طرف جمع ہوگی، اور یہی وہ خطہ ہے جہاں بڑی اور فیصلہ کن جنگیں، جنہیں عربی میں ملاحم کہا جاتا ہے، برپا ہوں گی۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فتنے شدت اختیار کریں تو ایمان کا مرکز شام میں ہوگا، اور دوسری روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی خطے کے ایک مقام پر ہوگا۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ گزشتہ 1.5 دہائی سے شام، فلسطین اور لبنان مسلسل خانہ جنگیوں، محاصروں، بمباریوں اور بین الاقوامی مداخلتوں کا مرکز رہے ہیں، اور اب ایران، اسرائیل اور امریکہ کے مابین کشیدگی نے اس پورے خطے کو مزید غیر مستحکم اور خطرناک بنا دیا ہے۔ کئی معاصر مبلغین اور مقررین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شام کا مسلسل مرکز نگاہ بنے رہنا، اس خطے میں مسلسل جنگیں اور تباہی، احادیث کی اس پیش گوئی سے ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے جس میں اسے آخری دور کی بڑی جنگوں کا میدان قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ شام تاریخی طور پر ہمیشہ ہی ایک تصویراتی، مذہبی اور سیاسی طور پر متنازع خطہ رہا ہے، جس پر رومی، صلیبی، عثمانی اور جدید نو آبادیاتی طاقتیں صدیوں سے قابض رہی ہیں۔ اس لیے موجودہ کشیدگی کو یکسر نئی اور حتمی نشانی قرار دینے کے بجائے اسے ایک طویل تاریخی تسلسل کے آخری حصے کے طور پر دیکھنا زیادہ متوازن اور علمی رویہ ہے۔ اسی طرح دجالی فتنے کا تناظر بھی اس بحث میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سنن ابن ماجہ اور دیگر معتبر کتب میں ایک دلچسپ روایت مذکور ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں تجارت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ عورت بھی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اور مال کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہ سود، دھوکہ دہی اور ناجائز طریقوں سے مال کمانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اسی طرح دجال کے فتنے کے بارے میں روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو معاشی لالچ، جھوٹے وعدوں اور مصنوعی خوشحالی کے ذریعے گمراہ کرے گا۔ اس کے پاس ظاہری طور پر جنت و جہنم دکھانے کی حیرت انگیز طاقت ہوگی، حالانکہ حقیقت میں یہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا، یعنی جسے وہ جنت کہہ کر دکھائے گا وہ در حقیقت جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہہ کر ڈرائے گا وہ در حقیقت راحت اور ٹھنڈک ہوگی۔ اگرچہ موجودہ عالمی معاشی نظام جہاں توانائی، ٹیکس اور مالیاتی کنٹرول کے ذریعے کمزور اقوام کو دباؤ میں لایا جاتا ہے، اور جہاں چند طاقتور مراکز پورے خطے کی معیشت اور فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اسے دجالی فتنے کی راست اور حتمی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم بہت سے علماء اور محققین یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ عالمی معیشت کا اس طرح چند مخصوص مراکز کے ہاتھ میں ہو جانا اور اقوام کا مالی جبر، ٹول ٹیکس اور پابندیوں کے ذریعے کنٹرول کیا جانا اس ماحول سے ایک واضح مشابہت رکھتا ہے جو دجالی فتنے کے ظہور کے لیے سازگار بتایا گیا ہے۔ یہ بہرحال ایک تعبیری اور فکری نکتہ ہے، حتمی اور قطعی فیصلہ نہیں، اور اسے اسی نہج پر سمجھنا زیادہ مناسب ہے۔ اس تحقیقی جائزے کا ایک نہایت اہم اور لازمی حصہ یہ اعتراف بھی ہے کہ انسانی تاریخ میں متعدد بار ایسا ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے دور کے بڑے اور ہولناک واقعات کو قیامت کی حتمی نشانی قرار دے دیا، خواہ وہ صلیبی جنگیں ہوں، منگول اور تاتاری حملے ہوں، پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہو، یا حالیہ دہائیوں کی خلیجی اور عراقی جنگیں۔ ہر بار ایک عمومی تاثر یہی ملا کہ شاید یہی وہ آخری اور فیصلہ کن دور ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ تاریخ کا سفر جاری ہے، نسلیں بدلتی رہیں اور دنیا آگے بڑھتی رہی۔ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم سے بھی مکمل طور پر ہم آہنگ ہے کہ قیامت کا حتمی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور خود صحابہ کرام کو بھی سختی سے منع کیا گیا کہ وہ کسی مخصوص وقت کا تعین کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ علامت قیامت میں سے بہت سی نشانیاں کسی ایک وقت میں مکمل نہیں ہوتیں بلکہ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ بعض روایات کی صحت اور سند پر بھی اہل علم کے مابین اختلافات موجود ہیں، جس کی وجہ سے کسی ایک واقعے کو دیکھ کر فوری اور جذباتی نتیجہ اخذ کر لینا علمی اعتبار سے کمزور طریقہ کار ہے۔ لہٰذا سب سے محتاط اور علمی رویہ یہی ہے کہ ہم علامت قیامت کا مطالعہ ایک ایمانی، تربیتی اور فکری زاویے سے کریں، یعنی یہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا کی بے ثباتی، فتنوں کی کثرت اور مادی لالچ کی الغار ہمیں کیا سبق دیتی ہے، نہ کہ کسی خاص تاریخ، شخصیت یا واقعے کو حتمی اور قطعی طور پر علامت قیامت قرار دینے کے لیے، کیونکہ ایسا کرنا نہ صرف علمی اعتبار سے کمزور ہے بلکہ کئی بار لوگوں کو غیر ضروری خوف، مایوسی اور غلط اقدامات کی طرف بھی لے جا چکا ہے۔ اس موضوع کو مزید وسعت دیتے ہوئے کچھ اور نشانیوں کا ذکر بھی ضروری ہے جو اگرچہ براہ راست جنگ سے متعلق نہیں مگر اسی وسیع تر تصویر کا حصہ ہیں جسے ہم آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلے بکثرت ہوں گے، وقت سکڑ جائے گا، یعنی وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح محسوس ہوگا۔ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، امانت داری ختم ہو جائے گی اور نااہل، ناموضوع کو ذمہ داریاں سونپی جانے لگیں گی، اور لوگ اونچی نیچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یہ تمام نشانیاں اگرچہ عمومی نوعیت کی ہیں اور پوری دنیا پر محیط ہیں، مگر جب ہم انہیں مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک وسیع تر منظرنامہ ابھرتا ہے۔ ایک طرف خلیجی ریاستیں دنیا کی بلند ترین عمارتیں تعمیر کرنے کی دوڑ میں مصروف ہیں، تیل کی دولت سے شاہانہ طرز زندگی اپنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسی خطے کے دوسرے حصے جیسے یمن، شام اور غزہ میں بھوک، محاصرہ اور تباہی کا راج ہے۔ یہ تضاد، یہ عدم مساوات اور یہ مادی دوڑ خود
اس دنیاوی فتنے کی ایک جھلک ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بار بار خبردار فرمایا۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں خبریں اور واقعات اتنی تیزی سے پھیلیں گے کہ لوگ ان پر غور کیے بغیر ہی رائے قائم کر لیا کریں گے، اور جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جدید ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ایک ہی واقعے کے بارے میں درجنوں متضاد بیانیے چند گھنٹوں میں گردش کرنے لگ جاتے ہیں، یہ نشانی بھی خاصی قابل غور معلوم ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ویڈیو میں بھی ہر دعوے کو حتمی سچائی کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے تحقیق اور احتیاط کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی تناظر میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ علامت قیامت کا علم دراصل مسلمانوں کے خاص نفسیاتی اور روحانی تیاری کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ محض معلومات کے شوق کی تسکین کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اہل ایمان کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں اور فتنوں سے دھوکہ نہ کھائیں، اور یہ کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب ہم موجودہ جنگوں، معاشی بحرانوں اور سیاسی سازشوں کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم ہر خبر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں یا مایوسی کا شکار ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان، اپنے اعمال اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، تاکہ جس دن بھی ہماری اپنی زندگی کا خاتمہ ہو ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو سکیں۔ یہی وہ اصل سبق ہے جو علامت قیامت کے مطالعے سے حاصل ہونا چاہیے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس پوری بحث کے اختتام کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم نے اس تفصیلی جائزے میں دیکھا کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ کشیدگی، خواہ وہ ایران، اسرائیل، امریکہ، یمن کے مابین ہو یا خلیجی ریاستوں کے آپس کے تنازعات ہوں، بہت سی احادیث میں بیان کردہ عمومی نشانیوں سے ایک قابل غور اور فکر انگیز مشابہت رکھتی ہیں، جیسے فتنوں اور خون ریزی کا پھیلاؤ، یمن کی مسلسل بے چینی اور انتشار، فرات کے سونے کی طرح دولت اور تیل پر لڑائی، غیر مسلم طاقتوں سے سیاسی وابستگی کا حساس سوال، شام کی خصوصی اہمیت اور وہاں مسلسل جنگیں، اور مادی لالچ پر مبنی ایک عالمی معاشی نظام جو دجالی فتنے کے ماحول سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن ایک متوازن، دیانتدارانہ اور علمی رویہ یہی ہے کہ ہم ان مشابہتوں کو غور و فکر اور عبرت کا ذریعہ بنائیں، نہ کہ حتمی، جذباتی اور جلد بازی پر مبنی فیصلوں کی بنیاد۔ قرآن و حدیث ہمیں یہ ہرگز نہیں سکھاتے کہ ہم خوف، بے یقینی اور مایوسی میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ فتنوں کے پرآشوب دور میں ایمان، صبر اور اپنے اعمال کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنے والا شخص اس شخص کی مانند ہے جو میری طرف ہجرت کرے، یعنی جس طرح ہجرت کرنے والے کو خاص اجر ملتا ہے، اسی طرح فتنوں کے دور میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے اور عبادت میں مشغول رہنے والے کو بھی خاص اجر عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا اصل اور بنیادی سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی یا موجودہ جنگ اس کی حتمی نشانی ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس دن کے لیے، اپنی موت کے لیے اور اپنے رب کے سامنے پیشی کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ چاہے قیامت کی بڑی نشانیاں کل ظاہر ہوں یا صدیوں بعد، ہر انسان کی اپنی ذاتی قیامت یعنی اس کی موت کسی بھی لمحے برپا ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو تحقیقی، متوازن اور فکر انگیز لگی ہو تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی اس دور کے قریب تر ہو رہے ہیں، یا یہ محض تاریخ کا ایک پرآشوب اور مشکل مرحلہ ہے؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبانا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے دجال کے فتنے، اس کی نشانیوں، اس سے بچاؤ کے ان طریقوں پر جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں سکھائے۔ اللہ حافظ۔